السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل طیبہ پنجابی میں۔ آج میں آپ سے ایک قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک قصہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکوں کے ساتھ اپنا معاملہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک بہت نیک عورت کا جو قصہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، وقتاً میں نے ادھر ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک بہت پیارا بچہ، بہت کم سن بچہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ، یعنی یہ کیسا مواجب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تخت پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تخت پر ہے۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کی چاندنی ہوئی تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تخت کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تخت میرے تخت کے ساتھ مل گیا تو وہ میرے تخت پر آ گیا اور مجھ سے بہت بڑی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑو، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کے بھر لی، جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ استغفر اللہ۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادہ میں بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر، بے تردد تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کو ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا۔ مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھرتھراتی رہیں، یہاں تک کہ میرا تخت ایک جزیرہ کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت پیدا کرے۔ اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرہ میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا، ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا جگرا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشت سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر یہ بچہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈوب دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور اب ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے۔
اس کے بعد ان سب نے توبہ کی اور وہ پاک ذاتی کتنی مہربان ہے، اور وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے حوالے کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے، اور وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس طرح کے اور بھی واقعات بہت سے ہیں جو میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔